اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا لیسن بہت ہی خاصیت رکھنے والا لیسن ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو علم التجوید کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا کر سکیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ 91 سے جو ہمارے لیسنز شروع ہو رہے ہیں وہ ہیں تلاوت کے طریقہ کار اور آواز کے طبقات۔ ٹھیک ہے، تلاوت کرنے سے پہلے آپ کو جس چیز کے بارے میں سمجھنا ہے وہ ہے آواز کے طبقات۔ وہ کیا ہے؟ آواز کے طبقات۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پر ابھی آپ نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز میں سب سے پہلے آپ نے سیکھنا ہے آواز کے طبقات۔ تلاوت کرنے کے طریقہ کار میں سب سے پہلے آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ آواز کے طبقات۔ سب سے پہلے آتا ہے مرکز الصوتی، اس کو انگلش میں ٹیسٹورا کہتے ہیں اور اردو میں آواز کا مرکز، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آواز کے مرکز کو کہتے ہیں، یعنی جہاں سے آواز نکلتی ہے اور جس لہجے اور طبقے میں رہ کر انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکز الصوتی کہتے ہیں۔ عربی میں مرکز الصوتی کہتے ہیں، انگلش میں ٹیسٹورا کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں آواز کا مرکز۔ ہر شخص کی آواز کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن سمجھنی ہے۔ المرکز الصوتی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہر شخص کی آواز کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور عمومی طور پر وہ شخص اسی طبقہ میں کیا کرتا ہے؟ بات چیت کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں تو میری آواز کی ایک علیحدہ کیا ہے؟ پہچان ہے۔ اسی طرح آدمی انسان جو ہے وہ اپنی آواز کے ذریعے بھی کیا کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ یہاں پر طلباء کرام بیٹھے ہیں، ناظرین کرام سن رہے ہیں، تو آپ میں سے ہر کسی کی آواز ایک دوسرے سے کیا ہے؟ جدا ہے۔ ٹھیک ہے، جو میری آواز ہے وہ آپ کی نہیں ہے اور جو آپ کی ہے وہ میری نہیں ہے، اور جہاں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، وہ میرا ایک خاص طبقہ ہے بات کرنے کا، اور جو آپ جہاں سے گفتگو کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، وہ آپ کا ایک خاص کیا ہے؟ آواز نکالنے کا طبقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو تلاوت کے دوران اس طبقے کی بہت زیادہ کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ اب مجھے بولتے ہوئے کوئی کسی قسم کی دقت محسوس تو نہیں ہو رہی نا؟ اسی طرح جب آپ بھی کسی سے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو آپ کو کسی سے کلام کرتے ہوئے کوئی پریشانی یا تکلیف یا دقت محسوس نہیں ہوتی۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی آواز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بات سمجھاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی آپ کو بات سمجھ میں؟ تو آگے آتا ہے المرکز الصوتی میں یہ جو خاص طبقہ ہے اس کو آپ نے سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے المرکز الصوتی، انگلش میں ٹیسٹورا کہتے ہیں، ہر شخص کی آواز کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ عمومی طور پر وہ شخص اسی طبقے میں کیا کرتا ہے؟ رہ کر بات چیت کرتا ہے۔ اس طبقے کو المرکز الصوتی کہتے ہیں۔ تلاوت کے دوران المرکز الصوتی کا کیا ہے؟ بہت زیادہ کردار ہے اور اس کی بہت کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے آ جاتے ہیں آواز کے 3 طبقے، قرار، جواب اور جواب الجواب۔ ان کو عربی میں قرار، جواب اور جواب الجواب کہتے ہیں، اور اردو میں کسے کہتے ہیں؟ قرار ابتدائی درجے کو کہتے ہیں۔ آواز کا پہلا درجہ، آواز کا پہلا درجہ جس کو المرکز الصوتی کے موافق ہونا چاہیے۔ آواز کا پہلا جو طبقہ ہے وہ مرکز الصوتی کے کیا ہو؟ مطابق ہو۔ جیسے اگر میں بات کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ میرا ایک خاص طبقہ ہے بات کرنے کا۔ میں پوچھتا ہوں آپ کا کیا حال چال ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، تو مجھے بولنے میں، بات کرنے میں کوئی دقت محسوس تو نہیں ہو رہی۔ اور اگر میں چلا کر کہتا ہوں او بھائی کیا حال ہے تمہارا، بھائی ہے ٹھیک ہو، تو یہ بندہ دیکھنے والا بھی سمجھے گا یہ اپنے طبقے سے ہٹ کر نزدیک بیٹھے آدمی کو بھی اتنی اونچی آواز سے کیا کر رہا ہے؟ آواز سے بول رہا ہے، یہ تو پاگل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تو بندے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے۔ تو اسی طرح جب آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے تو تلاوت شروع کرتے وقت آپ نے فوراً ڈائریکٹلی آپ نے اونچے، یعنی یہ آواز کے جو 3 طبقے ہیں، قرار، جواب اور جواب الجواب، تو ڈائریکٹ آپ نے جواب پر نہیں جانا، آپ نے سب سے پہلے قرار سے کیا کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے۔ تلاوت کے طریقے اور آواز کے طبقات میں پہلا سبق المرکز الصوتی ہے جس پہ آپ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جب آپ تلاوت کرنے لگتے ہیں تو ان 3 درجوں کا ہونا بہت کیا ہے؟
ضروری ہے۔ تلاوت کے دوران ان 3 درجوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلا درجہ ہے قرار، دوسرا درجہ ہے جواب، اور تیسرا درجہ ہے جواب الجواب۔ قرار کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی درجے کو، آواز کے پہلے درجے کو، کہ جس میں آواز بہت پست اور نچلے درجے کی ہوتی ہے۔ یہ آواز کا کیا ہے؟ طبقہ ہے، پہلا درجہ۔ قرار ابتدائی درجے کو کہتے ہیں کہ جس میں آواز پست اور نچلے درجے کی ہوتی ہے۔ جواب کسے کہتے ہیں؟ یہ آواز کا دوسرا طبقہ درجہ ہے، جس میں آواز کا درجہ پہلی کی بنسبت ذرا کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ یہ قرار ہے۔ تلاوت میں آپ آغاز کہاں سے کریں گے؟ قرار سے۔ پھر آپ دوسرا سٹیپ کون سا لیں گے؟ جواب کا۔ اگر آپ کا جواب قرار کے کیا ہوگا؟ موافق ہوگا، تو پھر المرکز الصوتی جو ہے وہ ان تینوں درجوں کے کیا ہوگی؟ مناسب۔ فار ایگزامپل میری آواز ہے تو میں اپنی آواز میں کیا کروں؟ تلاوت کروں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ان دقتوں اور پریشانیوں اور تکلیف سے بچنا ہے جس سے میرا گلا کیا ہو؟ خراب ہو۔ میں اگر اتنی اونچی آواز سے تلاوت کروں اور مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ میری آواز آخری درجے، آخری جو ہے وہ سر تک یا اوپر تک نہیں جا سکتی، یا میں اتنی آواز اوپر تک نہیں لگا سکتا، تو آپ نے اتنی پریشانی تکلیف میں نہیں جانا۔ جس طرح کی اللہ کریم نے آپ کو آواز دی ہے، اسی آواز میں رہ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ بس 3 چیزوں کا آپ نے تلاوت کے دوران خاص خیال رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ عزیز دیکھیے گا کہ اس کا رزلٹ کیسا نکلتا ہے۔ اس کی جو پریکٹیکلی مشق ہے، عملی مشق جو ہے، وہ انشاءاللہ عزیز میں اگلے لیسن 92 کے اندر آپ کو، ناظرین اکرام، 92 لیسن کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا عملی طور پر پڑھ کے، سنا کے، کہ تلاوت کے ان 3 درجوں پر آپ نے کیسے رہ کر کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ تیسرا درجہ آ جاتا ہے جو تیسرا اور آخری درجہ ہوتا ہے۔ جواب الجواب کسے کہتے ہیں؟ تیسرا اور آخری درجہ ہوتا ہے جس میں آواز کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے۔ جیسے مجلسوں، محافل، جلسوں کے اندر آپ قراء کو دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ وہ قرار سے کرتے ہیں، دوسرا سٹیپ ان کا جواب ہوتا ہے، اور تیسرا سٹیپ ان کا کیا ہوتا ہے؟ جواب الجواب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ یقین ہے کہ ناظرین کرام یہ پہلا لیسن ہوگا جو آپ نے سنا ہوگا، یا بہت سے ہوں گے جنہوں نے پہلے اس لیسن کو دیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن عملی طور پر اس پر کیا ہے؟ وہ عمل نہیں کیا ہوگا۔ تو ہم لیسن نمبر 92 لیسن کے اندر ہم اس کو عملی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ تلاوت کے 3 درجے جو ہیں، یہ جو قرات میں جب آپ تلاوت کرتے ہیں، قرار، جواب اور جواب الجواب، کیسے ان میں رہ کر آپ نے کیا کرنی ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ آج کے لیسن کے اندر آپ نے سیکھا کہ تلاوت کے جو طریقہ کار ہیں، اس میں سے پہلا جو طریقہ ہے، ابتدائی جو سیکھنے کا درجہ ہے، وہ ہے آواز کے طبقے۔ آواز کے طبقوں میں جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے المرکز الصوتی ٹیسٹورا، جس سے ہماری آواز کیا ہوتی ہے؟ اندر سے نکلتی ہے۔ نارملی ہم جب بات کرتے ہیں کسی سے، تو وہ بات کرنا، ہمارا جو آواز نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ المرکز الصوتی ہے۔ اور جب ہم اسی آواز میں جب ہم کوئی نعت پڑھتے ہیں، یا ہم کوئی کلام پڑھتے ہیں، یا تلاوت کرتے ہیں، تو ان 3 طبقوں کے اندر ہم نے رہ کر کیا کرنی ہے؟ تلاوت، نعت اور کلام کوئی بھی پیش کرنا ہے۔ ان 3 طبقوں کے اندر، یہ 3 طبقے آپ کی آواز کے اندر کیا کریں گے؟ نکھار پیدا کریں گے، اور جو سریلے لوگ ہیں، ان سریلے لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں خاصیت رکھتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کا ہمارا لیسن آواز کے طبقات کے حوالے سے تھا، اور یقین ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ عزیز یہ فیصلہ آپ کے حق میں بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔